بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام زین العابدین جن کے والد گرامی جنت کے نوجوانوں کے سردار، جن کی دوشہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوار ہونے والی ہستیوں نے اپنی آغوش میں پرورش کی تھی، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ خاتون کربلا، انہوں نے جن کی پرورش کی اور اپنی گود میں ان کو کھلایا، جن کے والد کے نانا وجہ تخلیق کائنات تھے، جن کے دادا باب مدینۃ العلم تھے اور خود ان کی وہ ہستی تھی کہ کوہ علم تھے، جن کی رگوں میں جوہر نور رواں دواں تھا، جنہوں نے 50,000 غلام خرید کر خود آزاد کیے، انہوں نے سائل کے لیے کبھی لا کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی خوبیاں عطا کی تھیں کہ جانور بھی ان کے ساتھ بات کرتے تھے۔ امام زین العابدین میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیات کا بہت ہی دلکش امتزاج ہمیشہ دکھائی دیتا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عفو و درگزر، ان کا علم، ان کی بردباری کا پیکر آپ میں جھلکتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت، ان کی شجاعت، ان کے اخلاق کی عظمت، یہ ساری چیزیں امام زین العابدین کی شخصیت میں کھل کر سامنے آتی تھیں۔ امام زین العابدین 38 ہجری میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی اور 95 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ سارے اکابر تابعین علماء نے لکھا ہے کہ امام زین العابدین تحصیل علم میں سب سے نمایاں تھے۔ آپ نے امہات المومنین سے بھی علم حاصل کیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ وہ صحابہ اکرام جو علم و حدیث میں شہرت رکھتے تھے، ان کے پاس خود حاضر ہو کر آپ نے اکتساب کیا۔ آپ نے فرمایا کہ عالم کی شان یہ ہے کہ اس کے پاس حاضر ہو کے اکتساب کیا جائے۔ امام زین العابدین کن حالات میں منصب امامت سنبھالتے ہیں؟ لوٹو لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ جب اس طرح کا منظر ہے تب آپ منصب امامت سنبھالتے ہیں۔ کوئی باپ کا قاتل، کوئی بھائی کا قاتل، ان کے ساتھ صبر و استقامت سے چلنا، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا اور ہمیشہ رضائے الہی پر سربسجود رہنا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچتا ہے تو ایک بدبخت شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا، اللہ کا شکر کہ تم لوگ خائف و خاکسر ہوئے، اس طرح کے کلمات کہے۔ آپ نے فرمایا، تو مسلمان ہے یا کچھ اور ہے؟ تو اس نے کہا، میں مسلمان ہوں۔ تو امام زین العابدین نے کہا، پھر تو تم سے بات ہو سکتی ہے۔ کہا، قرآن پڑھتے ہو؟ تو کہنے لگا، ہاں پڑھتا ہوں۔ فرمایا، تو سورہ عاشوراء پڑھی ہے؟ اس نے کہا، جب قرآن پڑھا تو سورہ عاشوراء بھی پڑھی۔ آپ نے فرمایا، اس میں ایک آیت ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس نے کہا، آپ کا اس آیت سے کیا تعلق ہے؟ فرمایا، اس میں جن کے ساتھ مودت اور محبت کا پروردگار عالم نے حکم دیا ہے وہ ہم ہی ہیں۔ اور یہ تعارف سن کر وہ قدم بوس ہوا اور معافی کا خواستگار ہوا۔ اس طرح کے حالات میں بھی آپ استقامت پر قائم رہے۔ آپ جب سجدہ کرتے تو اتنی مناجات کرتے کہ اللہ کے حضور اس طرح فریاد کرتے، تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیرا مسکین تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیرا فقیر تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیرا سوالی تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ کیا تواضع کے کلمات ہیں، کیا تعلیم امت کے لیے فرمائی۔ اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ امام زین العابدین میدان کربلا میں سخت علیل تھے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو میدان کربلا میں جانے نہیں دیا، صرف اور صرف ان کی علالت کی وجہ سے۔ وہ اس قدر علیل تھے کہ کھڑے ہوتے تھے تو گر جاتے تھے۔ جب میدان کربلا میں گئے تو اس وقت آپ کی عمر 30 سال سے 33 سال تک روایت کی جاتی ہے۔ میدان کربلا سے جب آپ واپس لوٹے تو ساری داڑھی آپ کی سفید ہو چکی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک زوجہ اس وقت حیات تھیں۔ امام زین العابدین قافلے سے جب واپس لوٹے تو وہاں لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ ان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وہ زوجہ جو حیات تھی وہ بھی کھڑی تھی۔ انہوں نے جب امام زین العابدین کو دیکھا تو جھٹ انہوں نے اپنا منہ چھپا لیا۔ امام زین العابدین انہیں دیکھ کر فرمانے لگے کہ دادی کا تو پوتے سے پردہ نہیں ہوتا۔ آپ نے حیران ہو کر کہا، تو زین العابدین ہے؟ تیری ساری داڑھی چند مہینوں میں
سفید ہو گئی۔ تو امام زین العابدین نے کہا اماں میں نے کربلا میں جو دیکھا اگر تو وہ دیکھتی تو یہاں کھڑی نہ ہوتی۔ امام زین العابدین ساری زندگی طاغوتی قوتوں سے لڑتے رہے۔ امام زین العابدین نے کربلا کے بعد اپنا مقام مدینے سے باہر بنا لیا۔ آپ کا نام علی تھا لیکن عبادت اس قدر کرتے تھے کہ لوگوں نے زین العابدین کہنا شروع کر دیا، یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت۔ آپ نماز پڑھتے تو سارا دن مصلی پر رہتے۔ بہت سارے لوگ عقیدت مند ہو گئے۔ مروان کو خطرہ ہوا کہیں امام زین العابدین میرے خلاف کوئی محاذ نہ بنا لے۔ اس نے ایسے ہی الزام لگا کر امام زین العابدین کو گرفتار کر کے بلا وجہ جیل میں ڈال دیا۔ امام زہری کہنے لگے ایک دفعہ میں ان کے لیے کھانا لے کر گیا، میں نے دیکھا کہ آپ ہتھ کڑیاں پہنائی ہوئی ہیں، تو میں نے کہا حضور آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، یہ لفظ میں نے کہے اور میں رونے لگا۔ جب میں رو پڑا تو کہا زہری میرا امتحان ہے، مجھے امتحان دینے دے، میرا رب میری آزمائش کر رہا ہے تو کرنے دے، تجھے کیا، تو کیوں روتا ہے؟ فرمایا آپ اتنی تکلیف میں ہیں۔ کہتے انہوں نے کہا اللہ اکبر کہہ کر دونوں طرف سے زنجیروں کو پکڑا۔ جب اللہ اکبر کہا تو دونوں طرف کی زنجیریں اتار کر امام زین العابدین نے نیچے رکھ دیں اور فرماتے ہیں میں ایک بار اللہ اکبر کہوں تو اللہ ساری زنجیریں توڑ دیتا ہے۔ میں پابند نہیں ہوں ان لوگوں کا، میں تو اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ امام زین العابدین نے ساری زندگی پرہیزگاری، محبت، پیار و خلوص، وفا اور لوگوں کو دین سکھایا۔ ساری زندگی اللہ اللہ کا درس دیا۔ پوری دنیا سے لوگ امام زین العابدین کے پاس جاتے تھے۔ حکومت نہیں تھی ان کی، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس حصول علم کے لیے جاتے تھے۔ اہل عقیدت امام زین العابدین کے آستانہ پر حاضری دیتے تھے۔ آج بھی سعودیوں نے وہاں سارے نشان مٹا دیے ہیں، لیکن امام زین العابدین کا گھر وہاں موجود ہے۔ ساری زندگی امام زین العابدین عصر کے وقت مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے اور عشاء کے وقت نماز پڑھ کر چلے جایا کرتے تھے۔ ساری زندگی ذکر و فکر اور عبادت میں رہے۔ شمر اور عمر بن سعد کے بارے میں روایت ہے، جب مختار ثقفی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو مارنے کے لیے پکڑنا شروع کیا تو شمر اور عمر بن سعد کے پیچھے بھی فوجی لگا دیے گئے۔ تو شمر مدینے میں آ کر چھپ گیا اور بھاگتے بھاگتے جہاں امام زین العابدین کا خیمہ تھا وہاں پہنچ گیا۔ خیمے سے پردہ ہٹایا تو اندر امام زین العابدین مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے نظر اٹھائی تو شمر نے کہا کہ اس کو پانی پینا ہے۔ پانی بند کرنے والا کہتا ہے پانی پینا ہے۔ امام زین العابدین اٹھے، پیالہ پکڑا، دھو کر پانی دیا۔ پھر امام زین العابدین نے پوچھا اور پیو گے؟ اس نے کہا اور پینا ہے۔ امام زین العابدین نے اسے خوب پانی پلایا۔ پانی پی کر باہر نکلا، دل میں اس کے خیال آیا کہ شاید امام زین العابدین نے پہچانا نہیں، اگر پہچان لیتے تو ایسا نہ کرتے۔ پھر دوبارہ اندر گیا اور ان سے کہنے لگا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین کی آنکھیں آنسوؤں سے برس پڑی، فرمانے لگے تو نے میرے 6 ماہ کا بھائی پیاسا مار دیا اور کہتے ہو پہچانا نہیں؟ تو اندر داخل ہوا تھا تو سارے زخم میرے تازہ ہو گئے تھے۔ تو اس نے کہا پھر آپ نے مجھے پانی کیوں پلایا؟ تو آپ نے جواب دیا پانی بند کرنا تیرے جیسے لوگوں کا پیشہ ہے اور دشمنوں کو پانی پلا دینا نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ میں نے اپنے نانا کی سنت ادا کی۔ اہل طریقت اہل تصوف ہیں۔ حضرت حسن بصری حضرت امام زین العابدین کے شاگرد ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ میدان کربلا میں ہمت ٹوٹ گئی مگر ہمت سے کام لیا۔ انہوں نے مصلی پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پڑھانا شروع کر دیا۔ اللہ کا فائدہ یہ ہوا کہ ایسے مجاہد تیار ہوئے، ایسے دلیر آدمی تیار ہوئے کہ کچھ سال گزرے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت قائم ہو گئی۔ امت کو یہ نفع دیا۔ اسی طرح ہر معاشرے میں برے لوگ آتے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اچھائی چھوڑ دی جائے، اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ سب سے بڑی بات تھی کہ امام زین العابدین غریب پرور تھے۔ جب یزید مر گیا تو دیگر حکومتیں آنے لگیں تو امام زین العابدین کے پاس لوگ بہت نذرانے لے کر آنے لگے، بہت خدمتیں کرتے۔ آپ کے صاحبزادے امام باقر بتاتے ہیں کہ جب رات ہوتی تو میرے ابا جی کاندھوں پر بوریاں رکھ لیتے
اور غریبوں کے گھروں تک پہنچا کے آتے۔ میں کہتا ابا جی میں چھوڑ آتا ہوں، مجھے بتائیں، تو وہ فرماتے اگر تو چھوڑنے جائے گا تو اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا، تو میں کسی کو رسوا نہیں کر سکتا، میں خود لے کر جاؤں گا۔ امام زین العابدین نے ساری عمر غریب پروری کا مظاہرہ کیا، اپنے بچوں کی تربیت فرمائی، اپنے مسلح پر بیٹھ کر اتنے طاقتور ہو گئے کہ حکومتیں ان سے ڈرنے لگیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مروان جیسا تگڑا حکمران، بدماش اور ظالم انسان یہ سمجھتا کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں، حالانکہ یہ لوگوں کی شرافت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار لوگوں سے پوچھا بتاؤ جھگڑے میں کون جیتا کرتا ہے؟ تو صحابہ فرمانے لگے حضور آپ بتا دیں۔ تو فرمایا جو زیادہ منہ زور ہوتا ہے وہ جھگڑے میں جیت جاتا ہے، شریف آدمی نہیں جیتتا۔ مروان نے ایک بار ایک غریب آدمی پر ظلم کیا، اس کا مال دبا لیا، تو امام زین العابدین حضرت علی کے پوتے اگرچہ اندر حجرے میں بیٹھے تھے، آپ بظاہر تصوف و طریقت کا کام سر انجام دے رہے تھے۔ وہ آدمی اندر آ گیا، آپ کے پاس آ کر رونے لگا اور کہنے لگا حضور اس نے میرا مال دبا لیا ہے۔ امام زین العابدین نے چھڑی ہاتھ میں لی اور چھڑی ہاتھ میں ٹیکتے ہوئے مروان کے دربار میں پہنچ گئے، کہنے لگے اس غریب کا مال تو نے لیا ہے؟ تو کہنے لگا میں گورنر ہوں۔ امام زین العابدین کے ہاتھ میں چھڑی تھی، زور سے زمین پر ماری اور کہا انا ابن حسین، میں ابن حسین ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، اگر تو گورنر ہے تو میں حسین کا بیٹا ہوں۔ 3 بار گرجدار آواز میں امام زین العابدین نے ایسا ہی کہا۔ اسی وقت مروان نے بڑے دربار میں اس کا مال منگوایا اور اسے مال دے دیا، وہ اپنا مال لے کے واپس چلا گیا۔ پھر امام زین العابدین بھی واپس چلے گئے۔ وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے مروان سے کہا تو اتنا دلیر آدمی ہے، تو کیوں ڈر گیا؟ کہنے لگا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ امام کی گرج اتنی زیادہ تھی کہ میرا وجود کانپ گیا، میں ڈر گیا کہیں آسمان مجھ پر نہ گر جائے، اور میں نے اس کا مال واپس نہ کیا تو آسمان مجھ پر گر جائے گا۔ اصل بات تھی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امام باقر فرماتے ہیں ایک بار امام زین العابدین اندر عبادت کر رہے تھے تو میں باہر تھا، دروازے کے پاس ایک ہرن آ گئی، دوڑی دوڑی وہ ہرن بار بار امام صاحب کے کمرے کی طرف جاتی، فرماتے میں دروازہ بند کرتا، وہ دوبارہ پھر اندر چلے جاتی، میں اس کو روکتا۔ اتنے میں امام صاحب نے جب نماز مکمل کی پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا ایک ہرنی ہے بار بار اندر آ رہی ہے، میں اسے روکتا بھی ہوں لیکن وہ بار بار اندر آ رہی ہے۔ تو امام زین العابدین نے کہا دروازہ کھول دو، جانور ہے اس کو آنے دو۔ وہ ہرن اندر آیا، میں نے دیکھا کہ شام کا وقت ہے، وہ امام زین العابدین کے کان کے ساتھ منہ لگائے ہوئے ہے۔ امام صاحب نے اس کی بات سنی، کے بعد امام صاحب اٹھے، اپنا جبہ پہنا، چھڑی پکڑی، آگے آگے ہرن چل پڑی، پیچھے پیچھے امام صاحب۔ ہرن ایک عرابی کے دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئی، اس کے دروازے پر جا کر امام صاحب نے دستک دی، وہ عرابی باہر آیا تو امام صاحب نے پوچھا تیرے پاس ہرنی کے بچے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں، آپ نے کیا کرنے ہیں؟ فرمایا میں خریدنے آیا ہوں۔ کہتا میرے پاس 2 بچے ہیں جو میں نے سویرے جا کر بیچنے تھے، آپ ابھی خریدنے آ گئے؟ میں تو روز جنگل سے کچھ پکڑ کر لاتا ہوں اور صبح کو بیچ دیتا ہوں۔ امام صاحب نے کہا کیا لوگے؟ اس نے کہا 20 دینار۔ آپ نے 20 دینار دیے اور بچے لے آئے۔ امام باقر فرماتے ہیں جب یہ منظر میں نے دیکھا تو میری آنکھیں چھلک پڑی، میں رو پڑا کہ میرے ابا جی صرف انسانوں کے دکھوں کا مداوع کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ جانوروں کے دکھوں کا مداوع کرنے کا بھی ذریعہ ہیں۔ امام زین العابدین کی نیکیوں، عبادت گزاری، غریب پروری، ان سب باتوں سے جب مروان تنگ آ گیا اور اس نے دیکھا کہ دنیا ہٹتی نہیں تو اس نے امام زین العابدین کو زہر دلوا دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر دیا گیا اور امام زین العابدین کو بھی زہر دیا گیا۔ جب زہر آپ کی رگوں میں اترا، آپ کو درد محسوس ہوا تو آپ سجدے میں چلے گئے۔ تو امام باقر نے کہا حضور اتنی تکلیف ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں سوچتا تھا کہ جہاد پہ میں نہیں نکلا تو کہیں بستر پہ مجھے طبعی موت نہ آ جائے۔ میرے دادا بھی شہید ہوئے، میرے والد بھی شہید ہوئے، میرا تایا بھی شہید ہوا، میرے بھائی، میرے پھپھی زاد، میرے چچا زاد سب شہید ہوئے۔ سجدہ شکر ادا کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے بھی شہادت کی موت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر امام باقر کو وصیت فرمائی مجھے میرے تایا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کرنا۔ تو میں نے روتے ہوئے کہا ابا جی وہاں تو جگہ ہی نہیں۔ تو کہنے لگے تم جا کے جگہ تلاش کرو، جگہ مل جائے گی۔ امام باقر فرماتے ہیں میں
میں پہلے بھی جنت البقیع میں جاتا تھا تو قبریں ساتھ ساتھ ملی نظر آتی تھیں۔ کہتے ابا جی کی وصیت کے بعد جب میں گیا پوری قبر کی جگہ نظر آ رہی تھی۔ امام حسن کے بالکل متصل امام زین العابدین کا مزار ہے۔ امام زین العابدین نے درجنوں شاگرد چھوڑے۔ آپ سے فیوز و برکات حاصل کرنے والے لوگوں کی کوئی حد نہیں۔ یہ فیضان حضرت سری سکتی، آپ کے اپنے بیٹے امام باقر، پھر ان کے بیٹے امام جعفر صادق، حضرت حسن بصری اور بہت سے علماء کے پاس امام زین العابدین سے ہوتا ہوا آگے پہنچا۔ جتنی شاخیں علم کی پھیلیں، پھر طریقت، پھر علم و حدیث کی پھیلیں، وہ ساری امام زین العابدین کا فیضان ہے جو آج تک جاری ہے اور ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ کریم ہمیں اہل بیت اطہار کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، نہ کہ یزید کے پیروکاروں میں شامل ہونا نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔